اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا لمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین القائم بالحق الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا سبق مجلس اعضاء کو پربرکت کرنے کے لیے سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھنے پر محمد مومنین کرام عزاداران سید الشہداء پروردگار آپ سب کی غم حسین کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھنے پائیں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں معراج پر گیا رأیت ان یمین العرش مکتوب تو میں نے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ کہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ اب یہ جو عرش پہ لکھا ہوا ہے اس پہ غور فرمائیں کہ عرش کب تھا؟ ہم نہیں تھے، عرش تھا۔ زمین نہیں تھی، عرش تھا۔ مخلوقات نہیں تھی، عرش تھا۔ یہ 7 آسمان بھی نہیں تھے لیکن عرش تھا۔ ابھی خدا دنیا کا آغاز کر رہا تھا اور عرش پہ اللہ نے آنے والی دنیا کو قیامت تک بتا دیا اگر کوئی چراغ ہدایت ہے تو حسین ہے اور اگر کشتی نجات ہے تو حسین۔ ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کی ایک دلیل ہے جو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام انبیاء کی محنتوں کو تکمیل کیا سرور کائنات، سارے نبیوں کی، آدم سے خاتم تک سارے نبیوں کی محنتوں کو تکمیل کیا سرور کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، چونکہ جو کچھ اللہ کے پیغام دینے تھے وہ دے دیے۔ لیکن ہمارے نبی کی
محنتوں کو بچایا حسین. چونکہ یہ ساری محنتیں، وہ جو بیٹھا تھا تخت پہ، اس نے کہا تھا کوئی اسلام نہیں، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، انکار کر دیا تھا نا. تو جو کچھ محمد لے کے آئے تھے انہی کی سیٹ پر بیٹھ کر انکار ہو رہا ہے. اب سید الشہداء نے اپنے خون سے ایسا جہاد کیا کہ جو کچھ آدم سے لے کر خاتم تک خدا کا تھا سب کو حسین نے بچا دیا، سب کو خدا. اسی لیے تو ہمارے پیغمبر کہا کرتے تھے کہ حسین صرف تو مجھ سے نہیں، میں محمد بھی تجھ سے ہوں. الحسین منی وانا من الحسین. اب سید الشہداء نے صرف دین محمد نہیں بچایا بلکہ انسانیت کو بھی اگر بچایا ہے تو وہ سید الشہداء نے. چونکہ وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا اس نے صرف دین کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے تو ایسے ایسے کام شروع کر دیے تھے کہ جو خلاف انسانیت تھے. وہ تو بہن بھائی کے رشتے کا بھی منکر ہو گیا تھا، وہ تو محارم کے رشتوں کا بھی احترام اس نے ختم کر دیا تھا. اس نے تو انسانی ضمیر اور فطرت کو بھی، اس کا بھی انکار کر دیا. سید الشہداء نے سارا کچھ بنا لیا. اس لیے دنیا میں اگر کوئی محسن انسانیت ہے وہ تو حسین ہے، وہ حسین ہے. اس لیے تو دنیا کے اندر ہر قوم و ملت کے لوگ چاہے وہ پیغمبر کو نہیں پہچانے لیکن حسین کو پہچانتے، اس کا احترام کرتے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اس وقت بھی بہت ساری جگہوں پہ جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ کوئی سارے مسلمان نہیں کر رہے، مختلف ملتوں کے لوگ کر رہے ہیں اور شرکت بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو اربعین کے موقع پر 2-3 کروڑ لوگ آتے ہیں وہ سارے مسلمان شیعہ نہیں ہوتے، ہر قوم و ملت سے لوگ اس میں ہوتے ہیں. چونکہ سید الشہداء نے صرف اسلام نہیں بچایا، بہت کچھ بچایا، بہت کچھ بچایا. سکھوں کا گرو نانک جو سکھوں کا رہنما ہے، ایک دفعہ اس کے پاس ایک سکھ آیا، اس نے کہا گرو صاحب کوئی عمل بتاؤ، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا. کہا جاؤ گھر میں حسین کی مجلس کرو. کہنے لگا یہ تو شیعہ کرواتے ہیں، یہ تو شیعوں کے کام ہیں. کہا اچھا جاؤ اپنی بیٹی کا بیٹے سے رشتہ کر دو، بہن کا بھائی سے نکاح کر دو. کہنے لگا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اسی تقدس کو حسین نے تو بچایا ہے. ایک صلوات پڑھنے بار محمد والے صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. اسی تقدس کو تو حسین نے تو بچایا ہے. اور سید الشہداء چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. کب؟ جب تک اس کا لال دنیا پر اس ہدایت کو نافذ نہ کر دے. آج بھی سید الشہداء خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اور مہدی کے ناصر بھی انہی حسینیوں سے نکلیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان. مولا کے سارے ناصر ان حسینیوں سے نکلیں گے. دنیا کے یہی حسینی مہدی ناصر بنیں گے. اس لیے تو جب مولا آئیں گے وہ اپنا تعارف بھی مولا حسین کے نام سے تو کروائیں گے، چونکہ دنیا حسین کو جانتی ہوگی. اس لیے حسین کا لال کہے گا مجھے پہچانو، انی جد الحسین، میں حسین کا پوتا ہوں. دنیا کو اپنا تعارف سید الشہداء سے کروائیں گے. کون حسین؟ قتلہ وطشانا، جس سے پیاسا ذبح کر دیا گیا. میں اس حسین کا پوتا. سید الشہداء کو واسطہ بنائیں گے امام زمان. اور ہم بھی منتظر ہیں کب یہ دنیا کے حسینی کروٹ لیں اور زہرا کا لال مشرق سے مغرب تک اس خدا کی حکومت کو نافذ کرے کہ جس کا انتظار آدم بھی کرتے رہے، نوح بھی کرتے رہے، ابراہیم بھی کرتے رہے، موسیٰ بھی کرتے رہے، پیغمبر بھی کرتے رہے، علی مرتضیٰ بھی کرتے رہے، 11 تک سارے امام، اور آج تک پوری دنیا جس کا انتظار کر رہی ہے. ہم بھی اسی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں نے
جو آیت موضوع کلام قرار دی تھی اس کا ابھی پہلا حصہ آپ کی خدمت میں آج ابھی تک بیان کر سکا ہوں، یہ 4-5 دن جو 6 دن پروگرام ہوا۔ آیت سورہ اسراء کی 33 نمبر آیت تھی کہ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا، وہ جو ناحق قتل کیا جائے گا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، پروردگار کہہ رہا ہے اس کے وارث کو ہم طاقت اور سلطنت دیں گے۔ اور میں نے ابھی تک زمانہ ظہور کی جتنی بھی گفتگو کی ہے، اور الحمدللہ آپ نے بھی بڑی توجہ اور محبت سے سنی ہے، یہ ساری وہی سلطنت اور طاقت ہے جو پروردگار مہدی زہرا کو دے گا۔ اب جو دن ہمارے پاس باقی چند بچے ہیں، چونکہ یہ موضوع کوئی چند دنوں میں سمٹنے والا تو نہیں، اس موضوع پر بہت سارے پروگرام چاہیے، لیکن جو میری بساط ہوگی، اب جو چند دن بچے ہیں میں کوشش کروں گا کہ باقی بھی کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ سوالات تو بہت پیش آ رہے ہیں، بہت سارے احباب مختلف سوالات بھیج رہے ہیں، لیکن گنجائش نہیں ہے۔ یہ موضوع اپنی اہمیت اور وسعت کے اعتبار سے بہت بڑا موضوع ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے چیدہ چیدہ نکات آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ تو ہم اس کے خون کے وارث کو طاقت دیں گے، یہاں تک میں نے ابھی تک بیان کیا، یہ 5-6 دن کی میری محنت یہی ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، وہ جو وارث ہے وہ قتل کے اندر اسراف نہ کرے۔ اب اسی حوالے سے آج تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ مولا نے آنا ہے، دشمنان خدا سے انتقام لینا ہے، ظالموں کو مارنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسراف نہیں کرنا قتل میں زیادہ روی نہیں کرنی، حد سے زیادہ کسی کو نہیں مارنا، چونکہ یہ امام رحمت ہے۔ اب ہمارے بعض اوقات خطیب حضرات ممبر پر بیٹھ کے ایسی روایتیں سناتے ہیں، ایسے قصے سناتے ہیں کہ مولا آئیں گے 10 میں سے 7 کو مار دیں گے، آدھی دنیا مار دیں گے، خون کی ندیاں بہیں گی، خون کی نہریں بہیں گی۔ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب خرافات ہیں۔ کیوں امام خامخواہ لوگوں کو ماریں؟ وہ امام ہے، ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام رحمت پروردگار ہوتا ہے۔ خود میرے مولا کا فرمان ہے کہ ان رحمت ربک وسعت علی کل شیء انا تلک الرحمہ، وہ رب کی رحمت جو ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، وہ میں مہدی تو ہوں۔ امام رحمت للعالمین ہے، کسی کو بلا وجہ نہیں ماریں گے۔ اب ہمارے ہاں بعض خطیب یہ کہتے ہیں وہ ہمارے جوان، وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا بھی سر قلم ہوگا، جو حلال و حرام کو نہیں جانتے ان کا سر قلم ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں توبہ کا دروازہ بند ہو؟ توبہ کا دروازہ پروردگار نے کھولا ہے اور وہ موت تک کھولے رکھتا ہے، امام اسے کیوں بند کرے؟ آیا نماز نہ پڑھنے کی سزا قتل ہے؟ حلال و حرام نہ جاننے کی سزا قتل ہے؟ آیا شریعت نے یہ سزا مقرر کی ہے؟ نہیں۔ امام کیوں ہر چیز کی سزا قتل؟ ہر چیز کی سزا خود ظلم ہے۔ مہدی تو دنیا میں ظلم کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی نیا ظلم کرنے کے لیے نہیں آ رہا۔ یہ سب خرافات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں، مولا مجرموں کو سزا دیں گے۔ ایک شخص جو جرم کرتا ہے اور اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے، مولا اسے سزا دیں گے، چونکہ یہ سزا رحمت ہے، خود اس کے لیے بھی، اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے، اس کی تربیت کرنے والی ہے، اور دیگر مجرموں کو بھی تنبیہ ہے کہ اگر جرم کرو گے تو سزا ملے گی، دنیا باقی مجرموں کے شر سے بھی پاک ہو جائے گی، اور یہ شخص بھی دوبارہ جرم نہیں کرے گا، چونکہ اس سزا کے اندر بھی رحمت ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ قصاص کے اندر، قتل میں جو قصاص ہوتا ہے اس کے اندر حیات ہے، چونکہ جب ایک قاتل کا قصاص ہوتا ہے تو باقی جنہوں نے قاتل بننا ہوتا ہے ان کو بھی خوف لاحق ہو جاتا ہے، کتنے ہی لوگ قتل ہونے سے بچ جاتے ہیں، اور پھر اس قاتل کو اگر ہم قصاص کریں گے تو آنے والے کئی قتل جو اس نے کرنے تھے اس سے بھی دنیا بچ جائے گی۔ اسلام کی سزائیں رحمت کی سزائیں ہیں، اور مولا نے کس کی سیرت پہ چلنا ہے؟ امام رحمت ہے،
ان کے بارے میں واضح طور پر موجود ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مہدی میری سیرت پہ چلے گا۔ روایات میں ہے کہ وہ لبس لباس علی و سارا بسیرت ہی، علی جیسا لباس پہنے گا اور علی کی سیرت کو قائم کریں گے۔ اب علی ہو یا محمد کوئی فرق نہیں، چونکہ دونوں کی سیرت ایک ہی ہے۔ چونکہ جب امیر المومنین کا زمانہ حکومت آیا تھا تو اصحاب نے کہا تھا کہ ہم اتنے سالوں کے بعد لگتا ہے دوبارہ محمد کے زمانے میں آ گئے۔ اسی سیرت کو مہدی قائم کرے گی، اسی سیرت۔ اگر کسی نے امام زمان کا عدل دیکھنا ہے تو علی کا عدل دیکھے۔ مولا پوری تصویر ہے عدالت علوی کی، اسی عدالت علوی کے تحقق کے لیے آئے۔ سزائیں کبھی بھی سزا جو ہے وہ عذاب نہیں ہے، وہ رحمت ہے پروردگار۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے زمانے میں ایک مومن تھا، شیعہ تھا، محب تھا، جو تھا، مولا کی حکومت کا زمانہ ہے، اس نے چوری کر لی۔ اب چوری کی تو امیر المومنین کے پاس اسے لایا گیا، کہا گیا کہ یہ آپ کا محب بھی ہے، شیعہ بھی ہے، چوری کر دی۔ مولا نے پوچھا اے شخص تو اقرار کرتا ہے؟ اس نے کہا جی مولا مجھ سے یہ خطا ہو گئی۔ امام نے کہا اب میں حد شرع تجھ پر جاری کروں گا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی آدھا ہاتھ جو ہے اس کی انگلیاں کاٹ دی میرے امام۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ خوف زدہ تو نہیں؟ اتنی سزا تو حق بنتا ہے نا۔ اب دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی۔ اب وہ شخص اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کے اور ہاتھ بھی خون آلودہ جا رہا ہے، تو بازار کے اندر خارجیوں کا سردار تھا ابن قوا۔ اس نے دیکھا کہ علی کا ماننے والا آج علی سے ہاتھ کٹوا کے جا رہا ہے، ظاہر درد ہو رہا ہوگا اور غصہ بھی ہو رہا ہوگا، کون اپنے آرام سے ہاتھ کٹواتا ہے؟ لیکن جو بامعرفت مومن ہو، خطا تو ہو جاتی ہے، انسان جائز الخطا ہے، لیکن جسے علی کی معرفت ہو وہ ہاتھ بھی کٹا لے تو عاشق علی کا ہی ہوتا۔ مہدی کے عاشق بھی ایسے ہی ہوں گے، ایسے۔ خارجیوں کا سردار اس کے پاس آیا، کہنے لگا اے مومن تو بتا آج کس سے ہاتھ کٹوا کے آ رہا ہے؟ انگلیاں ہاتھ میں ہیں، ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ اب اس نے جب دیکھا اس نے کہا اچھا پھر سن، قد قطع یمینی امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المحجلین زوج البتول وصی الرسول المنتقم من الجہال المصادم للابطال الہادی الی الرشاد رجل شجاع وفی مکی اخو الرسول علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ کہنے لگا ہاتھ بھی علی سے کٹایا ہے اور قصیدے بھی علی کے پڑھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیسے لے کے مولا کے قصیدے پڑھنا تو ہر کوئی جانتا ہے، ہاتھ کٹوائے علی سے اور پھر شان پڑھے اللہ، پھر قصیدہ پڑھے مولا۔ چونکہ یہ تو امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پہ تلوار کی ضرب لگاؤں اور اسے کہوں کہ تو مجھ سے بغض کر، مومن کبھی بھی مجھ سے بغض نہیں کرے گا، کبھی بھی بغض نہیں کرے گا۔ امام کا عارف ہے، معرفت رکھتا ہے۔ اور اگر کسی منافق کے قدموں میں پوری زمین کے خزانے ڈال دوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ کبھی بھی محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فَأَنْقَذَا عَلَى لِسَانِ رسول اللہ، چونکہ یہ رسول کی زبان پہ جاری ہو چکا ہے کہ اے علی تجھ سے منافق کبھی محبت نہیں کرے گا اور مومن کبھی نفرت نہیں کرے گا۔ اب اس نے کہا کہ اے شخص تو کس سے ہاتھ کٹوا کے آیا؟ کہنے لگا سن، میرے ہاتھ کو مومنوں کے امیر نے کاٹا، متقیوں کے امام نے کاٹا، سجدہ گزاروں کے پیشوا نے کاٹا۔ میرے ہاتھ کو اس نے کاٹا ہے جو جاہلوں سے انتقام لے گا، جو پلوانوں کو میدان جنگ میں پچھاڑتا، جو ہدایت کا تنہا ترین راستہ ہے،
جو شوہر بطول ہے، جو وصی رسول ہے، جس سے بڑھ کر رسول کا کوئی وفادار نہیں، اور رسول کا تنہا ترین بھائی ہے علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ یہ صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اماموں کے چاہنے والوں کا مزاج کیا ہے۔ مہدی سے بھی اسی طرح لوگ محبت کریں، علی کا وارث ہے۔ ابن قوا نے کہا تو ہاتھ بھی تو نے علی سے کٹوایا اور تعریفیں بھی اسی کی کر رہا ہے۔ یہ جو خارجی تھا کہنے لگا تو کیا ہوا؟ قطع یمینی بحق، اگر علی نے میرے ہاتھ کو کاٹا ہے تو حق کیا ہے، حق کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا ہے خارجی سن، علی نے تو میرا ہاتھ کاٹ کر مجھ پر احسان کیا ہے، خلصنی من النار، مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے معرفت، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اماموں کی معرفت پیدا کرو۔ جو معرفت رکھتا ہے وہ اس مزاج کا ہوتا ہے۔ باقی انسان جائز الخطا ہے، لیکن اپنے آپ کو خود پیش کرتا ہے اپنے مولا کے آگے، مولا مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، مجھے پاک کر، چونکہ میں پاکوں کو ماننے والا ہوں۔ لہذا جب مہدی زہرا آئے گا مجرموں کو سزا دے گا تو انہیں پاک کرے گا نا، یہ رحمت ہے، لیکن کسی کو بغیر جرم کے قتل نہیں کرے گا۔ امام رحمت ہوتا ہے۔ یہ جتنا کچھ بھی کہا جاتا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ مولا دنیا کو آباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، قتل و غارت کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ دنیا تو مولا کے زمانے میں لوگ اتنے خوشحال ہوں گے، کہیں گے کاش ہمارے یہ مردہ آبا و اجداد بھی زندہ ہو جاتے اور آج یہ مہدی کا زمانہ دیکھتے، آرزو کریں گے اپنے مردوں کے زندہ ہونے کی۔ لہذا یہ جو ممبر پر بعض اوقات ایسی باتیں کی جاتی ہیں یہ توہین ہے امام کی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام وجہ رحمت پروردگار ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد آیت کے اندر آتا ہے کہ انہو کان منصورا، پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم اس خون کے وارث کی، اس کی نصرت ہوگی۔ امام کے القاب میں سے ایک مشہور ترین لقب ہے منصور۔ ویسے تو مولا کے کئی لقب ہیں، مولا کا سب سے بڑا لقب جو آپ سب جانتے ہیں وہ مہدی ہے، مہدی یعنی ہدایت دینے والا۔ اسی طرح مولا کا لقب قائم ہے، قیام کرنے والا۔ اور یہ لقب ازل سے یہ لقب ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے نا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت دکھائے، وَإِذَا نُورِيَ ابراہیم ملکوت۔ جب حضرت ابراہیم نے آسمان کے ملکوت دیکھے تو وہاں انوار کو دیکھا، اتنے چمکتے ہوئے نور کہ جن کے ارد گرد ستارے تھے۔ کہا پروردگارا یہ نور کیا ہیں؟ کہا یہ محمد و آل محمد کے نور ہیں، اور ان کے گرد جو ستارے ہیں یہ ان کے شیعہ ہیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور ایک نور کو دیکھا کہ جو قیام کی حالت میں تھا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا یہ نور کون سا ہے؟ کہا یہ اسی محمد کا آخری وصی ہمارا مہدی ہے کہ جس نے میرے حکم سے قیام کرنا ہے۔ تو مولا کا یہ جو قائم لقب ہے یہ ازل سے۔ اسی طرح ان کا ایک لقب ہے حجت۔ حجت کا مطلب ہے کہ جو اعمال پر گواہ ہو، اعمال پر شاہد ہو۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ امام ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ امام کے حضور کی شرم کیا کریں، ہمیشہ۔ جب بھی تو کوئی عمل کرنے لگے تو اپنے آپ کو مولا کی بارگاہ میں سمجھا کر، کیونکہ ان کی نگاہوں میں ان تک پہنچتے ہیں، اعمال پیش ہوتے ہیں۔ پروردگار نے حجت کے لیے یہی تو رکھا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟ حجت خدا کے پاس آتے ہیں۔ کون سی حجت؟ جو زمانے کی حجت ہو۔ اس وقت 1200 سال سے فرشتے مہدی زہرا کے پاس آتے ہیں، شب قدر ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور مولا ہمارے سارے سال کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور وہاں مولا تقدیریں لکھتے ہیں۔ مولا تقدیر ہماری لکھتے ہیں۔ اللہ نے حجت سے یہی تو کام لینا ہوتا ہے۔
وہاں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، پچھلے اعمال اگلے عمل کا موجب بنتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، آگے ہماری کیا عاقبت ہے، وہ ہمارے اعمال بتاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے تو خدا کا شکر ادا کر کہ کوئی اچھا عمل تھا کہ آگے اس عمل کی توفیق مل رہی ہے۔ ویسے بھی ہمارے علماء اخلاق یہ کہتے ہیں انسان جائز الخطا تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، غلطیاں خطائیں تو ہوتی ہیں، لیکن اگر خطا کے بعد پشیمانی کا احساس ہو تو سمجھ لے ابھی تیرے خدا اور حجت کو تجھ پہ امید ہے۔ بہت ہی توجہ چاہوں، اگر ضمیر زندہ ہے، یعنی گناہ ہو گیا وہ تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن اگر بعد میں توبہ کی توفیق مل رہی ہے، پشیمانی کا احساس ہو رہا ہے، یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ غلط کیا میں نے، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو خدا کا شکر ادا کیا کر، ابھی خدا کو بھی تجھ پہ امید ہے اور حجت کو بھی ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، پشیمانی کا احساس نہیں ہو رہا، تو سمجھ لے اللہ نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا۔ یہ بدترین عذاب، بدترین عذاب، تو خدا اگر کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ اور حجت خدا اس سے مایوس ہو۔ اور ہم شیعوں کے لیے تو ایک بہترین جو چیز ہے کہ جو ہمارے دلوں کو زندہ رکھتی ہے، روحوں کو جھنجھوڑتی ہے، وہ سید الشہداء کی یہ صف اعضاء ہے کہ سال کے بعد یہ جو چند دن آتے ہیں اور یہاں جب اصول و فروع بیان ہوتے ہیں، امر بالمعروف ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ایک دفعہ جھنجھوڑتی ہیں۔ یعنی یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں کہی کہ اگر کوئی چراغ ہدایت ہے تو وہ حسین ہے، اور کشتی نجات ہے تو وہ حسین ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور ایک لقب جو ہے وہ صاحب الامر، صاحب الزمان، پورے زمانے کے صاحب ہیں، پورے زمانے کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے مولا غائب ہیں، ہزاروں لوگ توسل کرتے ہیں، ہزاروں لوگ مانگتے ہیں مولا سے، امام جواب دیتے ہیں، ان کی مشکل کشا ہیں امام، سینکڑوں واقعات ہیں، امام ایک لحظہ تو نہیں ٹھہرتے، پروردگار کی دی ہوئی قوتوں سے اگر ایک لحظہ وہاں ہے تو ایک لحظہ وہاں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مجتہد ایران کے، ظاہراً اب نام میرے ذہن سے نکل گیا، میں بہت بڑی شخصیت ہیں، شاید آغا مرتضیٰ حائری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بتایا کہ ایک کوئی ہندو جو سادھو ہے وہ آیا ہوا ہے یہاں، اور وہ لوگوں کو غیب کی خبریں دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی عزیز گم ہو گیا ہے تو تم مجھے اس کا اور اس کی والدہ کا نام بتا دو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ کہاں ہے، وہ سادھو۔ اب یہ سادھو لوگ جو ہیں پاکیزگی تھوڑی سی پیدا کرتے ہیں، تو خدا تو کسی کا عمل ظاہر ہی نہ کرتا، خدا دیتا ہے، خدا ہر ایک کو دیتا ہے، خدا عادل ہے، منصف ہے، ہاں بہت دیتا ہے، ہاں اس جہاں میں دینے کی شرط ایمان ہے، ورنہ دنیا میں خدا بہت کچھ دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیتا ہے۔ اب یہ گئے، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے اپنے ایک عزیز کا نام لیا، اس نے بتا دیا وہ کہاں، سمجھ گیا کہ اس کے پاس ہیں۔ پھر انہوں نے کہا مجھے یہ بتا کہ حجت ابن الحسن کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں جو کچھ چیک کر رہا ہوں نام لینا۔ اب انہوں نے اصلی نام لیا اور ساتھ ان کی والدہ کا نام لیا، یہ بتا کون ہے۔ اب جب اس نے مراقبہ کیا تو فوراً اس کا وجود لرزنے لگ گیا، چہرہ زرد ہو گیا، تڑپ کے کہنے لگا یہ کون سی ہستی کا نام لے لیا، ایک لحظہ میں اسے مشرق میں دیکھتا ہوں، دوسرا لحظہ اسے مغرب میں دیکھ رہا۔ مولا دستگیری کرتے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو امام سے توسل کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی قدرتیں ہیں۔ امام غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے امور سے دور ہیں، نہیں، دنیا میں آپ جو رنگ بھی دیکھ رہے ہیں، آج
دنیا تشیع کو جو آپ عظمت میں دیکھ رہے ہیں، یہ انہی کا تو وجود کا عطیہ ہے۔ 11 اماموں کے دور میں ہم تقیہ کے عالم میں تھے، یہی زہرا کا لال ہے جس نے ہمیں تقیہ سے نکالا۔ ہم اپنی نمازیں چھپ کے پڑھا کرتے تھے، یہ اسی کا کرم ہے کہ آج ہم نے اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں۔ ہم عزاداری چھپ کے کیا کرتے تھے، یہ اسی کا کرم ہے کہ آج ہم بازاروں میں عزاداری کر رہے ہیں۔ 11 اماموں کے زمانے میں ہمیں یہ حاصل نہیں ہوا، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ ہم حکومت بنانے کا سوچ نہیں سکتے تھے، آج دنیا میں شیعہ حکومتیں اسی کے وجود کی برکت سے تو قائم ہیں۔ یہی ہے، ان کی طرف توجہ ہے۔ حجت یہ ہے، اللہ کی دی ہوئی قوتوں کا مرکز ہے حجت۔ اور بھی بہت سارے القاب ہیں، ایک لقب جو ہے وہ منصور ہے۔ منصور کا مطلب ہے کہ ان کی نصرت ہوگی۔ اب نصرت کہاں سے ہوگی؟ ایک نصرت پروردگار کی طرف سے ہوگی، پروردگار بھی حجج الہی کی نصرت کرتا ہے، نبیوں کی نصرت کرتا ہے، اماموں کی نصرت کرتا ہے۔ جیسے ہمارے پیغمبر کی جنگ بدر میں پروردگار نے نصرت کی، جب وہ آئے مارنے کے لیے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، وہ 1000، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ، ادھر 313 اور اسلحہ بھی نہیں، نہ کوئی تلوار نہ کوئی نیزہ، ایک آدھی تلوار، ان کے پاس کیا تھا؟ لاٹھیاں تھے یا پتھر تھے۔ دنیا کی جو نگاہ ہے اس کے اعتبار سے یہ جنگ جیتی نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن جب یہ نکلے اپنے نبی کی اقتداء میں تو خدا نے ان کی ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا۔ کیسے؟ پروردگار نے فرشتوں کو نازل کر دیا اور یہ نبی کی نصرت ہوئی۔ اسی طرح کی نصرت مہدی زہرا کی بھی ہوگی۔ دنیا کے مد مقابل اللہ جو ہے وہ اپنی سجت کی نصرت کرے گا، چونکہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ بالآخر یہ حکومت قائم ہونی ہے۔ اب یہ نصرت کیسے پروردگار کرے گا؟ وہ میں نے پہلے چونکہ اس پر بہت ساری گفتگو کر لی ہے۔ وہ خدا امام اور ان کے انصار کو وہ علوم دے گا کہ جو دنیا کے دیگر ممالک، دیگر طاقتوں پر امام اور ان کے انصار کی برتری کو ثابت کریں گے۔ یہ میں چونکہ پہلے گفتگو کر چکا ہوں علوم پر، اسے دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ لیکن دوسری نصرت جو ہے وہ انصار کی ہے، یہ تو خدا کی طرف سے۔ یہ وہ حجت ہے کہ جس کی ناصر نصرت کریں گے، جس کے لیے ناصر پوری دنیا میں تیار ہوں گے۔ اس امام کا باقی اماموں یا باقی انبیاء سے فرق یہ ہے کہ باقی جتنے بھی نبی آئے وہ پہلے آئے، پھر انہوں نے اپنے ناصر تیار کیے، پھر حکومت کے لیے کوشش کی۔ آپ پوری تاریخ انبیاء پڑھیں، خود ہمارے پیغمبر آئے، تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی طرف لائے، تیار کیا، پھر چند لوگ نکلے اور کتنے سالوں کے بعد مدینہ میں ایک حکومت قائم کی۔ حضرت موسیٰ نے بھی ایسے ہی کیا، باقی جتنے بھی نبی ہیں، داؤد، سلیمان، سب ایسے۔ لیکن یہ واحد حجت ہے کہ جس سے پہلے پوری حکومت کو تیار کرنے کا سامان فراہم ہوگا، ناصر تیار ہوں گے، مکمل تیاری کے ساتھ لحظے گن رہے ہوں گے اور پروردگار سے دعا کر رہے ہوں گے کہ پروردگارا ہم تیار ہیں، سارے کام مکمل ہیں، صرف ہمارے دلوں کا چین زہرا کے لال کو ظاہر کر دے کہ اس کی قیادت میں ہم اکٹھے ہوں اور اس دنیا کو جو ظلمت کدہ بنی ہوئی ہے تیرے نور کا مظہر بنا دے۔ پہلے سارے کام ہونے ہیں، ناصر پہلے بننے ہیں، اس لیے تو انتظار ہو رہا ہے، ورنہ پروردگار ان کو جلدی ظاہر کر دیتا۔ انتظار اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ ناصر سامنے آئے۔ آج اگر آپ لوگوں کا مزاج ہے تو میں ان کے ناصروں کی چند ایک صفات بیان کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان کی نصرت کرنی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ایک سوال تو ہے ہمارے جوانوں بچوں کے ذہنوں میں کہ ان کے ناصر کیسے ہوں گے، وہ کون سی شخصیات ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟ بہت ساری صفات لکھی ہوئی ہیں، میں صرف ٹائم کی مناسبت سے چند ایک صفات کی طرف اشارہ کروں گا۔ اہم ترین جو صفات ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی جو صفت ہے ان کی وہ معرفت اور اطاعت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امیر المومنین کہہ رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قائم کے جو ناصر ہیں وہ معرفت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، وہ اگر اللہ کو بھی پہچانتے ہیں تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ یعنی کتنا مطالعہ کرتے ہیں توحید پر۔ آپ کو پتہ ہے توحید کی معرفت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مطالعے سے۔ قرآن سے جو آیات ہیں پروردگار کے بارے میں، خدا کی صفات ہیں، ان کو یہاں سے آپ مطالعہ شروع کریں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اسی لیے تو ہے صرف الفاظ پہ اکتفا نہ کیے جائے، ترجمہ ساتھ کو چھوٹی سی تفسیر۔ اب تو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل پہ تفسیر نمونہ آپ لفظ لکھیں اردو میں، تفسیر نمونہ، ایک صفحہ روز تفسیر نمونہ کا پڑھ لیا کریں۔ دیکھیں یہ جسم 4 دن کا جسم ہے دنیا میں، پتہ نہیں کل ہم نے دیکھنا نہیں دیکھنا، اس کے پاپڑ بیلنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، تو روح کے دکھ کب ہم نے دور کرنے ہیں، اور اگلی جو منزلیں ہیں، اتنا بڑا جہان ہے، اس کا کب سوچنا ہے۔ معرفت، توحید کا مطالعہ کرتے ہیں، پروردگار کی عبودیت پیدا کرتے ہیں، اللہ کے عبد بنتے ہیں۔ اور دوسرا مولا فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کے مطیع ہیں، کاملاً مطیع ہیں، اس کی اقتداء کرتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ اور آپ کو پتہ جو اقتداء کرتا ہے وہ ہر روز اپنے امام کی منشا کو دیکھتا ہے، ان سے عہد و پیمان باندھتا ہے۔ یہ جو دعائے عہد کے اندر جملہ ہے کہ اللہم انی اجدد لہو فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدن و عقدن و بیعتن لہو فی عنقی، جو مولا کا منتظر ہے وہ اس طریقے سے کہ پروردگارہ آج کا دن اور جتنے دن باقی میں نے زندگی کا گزارنے ہیں، ان تمام دنوں میں اپنے زمانے کے ولی کے ساتھ عہد بھی باندھتا ہوں اور عقد بھی باندھتا ہوں، عقد اور بیعت بھی کرتا ہوں۔ عہد کیا ہے؟ وعدہ کرتا ہوں کہ مولا آج پورا دن تیری منشا کے مطابق گزاروں گا، اور عقد کیا ہوتا ہے؟ عقد پلو کا پلو سے باندھنا ہے، یعنی اپنے آپ کو امام کے دامن سے متمسک کر دیتا ہوں۔ اب جیسے کہتے ہیں نا میاں بیوی کا عقد، یعنی اب انہوں نے اکٹھے ہی رہنا ہے۔ امام کے ساتھ بھی عقد ہوتا ہے امت کا کہ جدھر جدھر میرا مولا ہے میں نے بھی ادھر ادھر جانا ہے۔ کیوں مولا علی جو ہے اپنے زمانے میں جب پیغمبر دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جدھر جدھر علی جاتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے علی سے عقد باندھا ہوا ہے۔ اس لیے تو پیغمبر مسکرا کے کہتے تھے یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور یہ جنہوں نے تیرا دامن پکڑا ہوا ہے تم سب کے سب کامیاب ہونے والے۔ عقد یعنی امام کے دامن کو پکڑنا، ذہنی طور پر، روحی طور پر اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دینا کہ مولا میرے امور آپ سنبھالیں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ عقد یہ ہے۔ اور بیعتن لہو فی عنقی، اور مولا کو کہیں مولا یہ سر یہ جسم تیج پہ قربان، عہد قربانی کا۔ بیعت یہی ہے نا کہ مولا میرا سارا کچھ تجھ پہ قربان، اور یہ ایسا میں قربانی کا یہ عہد اور عقد باندھتا ہوں کہ جسے کبھی بھی میں نہیں چھوڑوں گا، لا ازول عنہ۔ تو یہ ہے وہ اطاعت کہ جس کے بارے میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے امام کی اقتداء اور اطاعت کریں۔ اور ایک ان کی صفت جو فرماتے ہیں کہ یہ ایسے شجاع ہوں گے، مولا کے ناصر، مہدی کے ناصر۔ کہنے والا کون ہے؟ علی امام، کہ جو خود شجاع امام ہے۔ ہم تو مولا علی کی شجاعت کے قصیدے پڑھتے ہیں نا، اور جس کی شجاعت کے علی امام قصیدے پڑھے، جن کی شجاعت کے علی جیسا امام پڑھے وہ مہدی کے ناصر ہیں۔ ان کی شجاعت کے قصیدے مولا علی پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے میں تمہیں بتاتا ہوں میرے قائم کے ناصر ایسے شیر ہوں گے کہ جب اپنے گھروں سے نکلیں گے اگر چاہیں تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیں گے۔ ان کو شیر کہا مولا نے۔ ہم مولا علی کو کہتے ہیں نا شیر خدا، وہ قائم کے ناصروں کو کہا کرتے تھے وہ ہیں شیر خدا جو میرے فرزند کی حکومت کو مشرق سے مغرب تک بپا کریں گے۔
مولا علی ان کے قصیدے پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے قائم کے ناصر ان کے دل فولاد کے ٹکڑے ہوں گے، ان کے دل ایسے قوی ہوں گے کہ جیسے فولاد کا ٹکڑا ہے کہ جس کے اندر پھر کوئی چیز سوراخ نہیں کر سکے گی۔ اب یہ جو کہا گیا فولاد کا ٹکڑا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل سخت ہوں گے، کساوت ہوگی، نہیں، دل اپنے رب کی عبودیت میں اتنے پختہ ہو چکے ہوں گے کہ اب نہ ہوائے نفس اس پر اثر کر رہی ہے، نہ ابلیس کا کوئی وار کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ ہے فولاد۔ وہ لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بھی کام آپ 40 دن کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی اچھا کام 40 دن کر کے دیکھ لیں، اب وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے گا، اب شیطان اسے نہیں چھڑا سکتا۔ کر کے دیکھ لیں بے شک 40 دن کوئی نیک کام جو نہیں چھوٹ رہا 40 دفعہ اسے چھوڑ دیں۔ یہ ائمہ نے 40 کی عدد پر بڑی توجہ دلائی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک 40 نہیں، جن کی شب و روز اپنے امام کی اطاعت میں گزرتی ہے، تو دل اتنے قوی اور پختہ ہیں کہ اب شیطان اس میں سوراخ نہیں کر سکتا، اتنے قوی ہیں۔ ان کے قصیدے ہمارے ائمہ پڑھتے تھے، مولا امام مہدی کے ناصر۔ یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم بن سکتے ہیں، کسی نے ہمیں روکا نہیں ہے، صرف تھوڑی سی ہمت چاہیے میرے عزیز۔ ان کے زہد و تقویٰ کی خبریں دیتے ہیں ائمہ، کہتے ہیں کہ ہمارے قائم کے ناصر شب و روز عبادت، دن کو روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، سواری کی حالت میں بھی تسبیح خدا میں مشغول ہیں، ان کی زبان پہ دائماً ذکر الہی ہے، زبان کو ہمیشہ ذکر الہی سے۔ ان کی تعریفیں کون کر رہے ہیں؟ امام کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ شہادت کے متمنی ہوں گے، اپنے امام کی اطاعت میں شہادت تک جائیں گے اور اللہ سے شہادتیں مانگا کریں گے، پروردگارہ ہمیں قائم کی نصرت میں شہادت عطا کر۔ اس لیے بے جگر ہو کے دشمن سے لڑیں گے، بے خوف۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کے صبر کی تعریف، کہ قائم کے ناصروں کا صبر کیسا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اتنے صابر ہوں گے ہمارے قائم کے ناصر کہ اللہ کی راہ میں جانیں دیں گے لیکن احسان نہیں جتلائیں گے۔ بہت ہی توجہ ہے۔ ہماری جو روٹین کی عادتیں ہیں نا، ہماری عادتیں یہ ہے کہ اول تو پتہ نہیں نیک کام کی توفیق ہوتی یا نہیں ہوتی، اگر ہو جائے کسی نیک کام کی توفیق تو بعد میں اگر کوئی برا وقت آ جائے تو بار بار اللہ کو یاد دلاتے ہیں کہ یا اللہ وہ ہم نے نیک کام کیا تھا، اب اس کا اجر یہ مل رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، خدا تو اپنا جس سے خدا کو محبت ہو خدا تو اسے آزماتا ہے، لیکن یہ قائم کے ناصر ایسے ہیں کہ جو جان اللہ کی راہ میں دیں گے اور خدا پہ احسان نہیں جتلائیں گے، کہیں گے پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ خدمت کی توفیق دی ہے کہ اپنے ولی کی رکاب میں جان نچھاور کرنے کی ہمیں توفیق دی۔ اتنی عظمت ہے ان کی، اور میں کیا بتاؤں، بہت سارے ان کے اوصاف ہیں۔ میں صرف دو روایتوں کے جملے آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ سرور کائنات جب قائم کے ناصروں کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اولئک خیر الامہ، وہ میری امت کے سب سے بہترین فرد ہیں، سب سے اعلیٰ ترین فرد ہیں، کہ جنہوں نے جو دین میں لے کے آیا ہوں اس دین کو نافذ کرنا ہے۔ اور مولا علی جب ان کا ذکر کرتے تھے، آپ سن سکتے ہیں مولا علی کیسے ان کا ذکر کرتے تھے۔ آپ جب زیارتوں پہ جاتے ہیں، اللہ آپ سب کو بار بار توفیق دے زیارات کی، انشاءاللہ دعا ہے پروردگار یہ دعا قبول کرے کہ زیارتیں کھلیں اور بار بار آپ سب کو تمام زیارات کی توفیق ہو، آپ کو، آپ کے بچوں کو انشاءاللہ۔ جب آپ جاتے ہیں کسی معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں اور وہ زیارت نامہ کھولتے ہیں، اس زیارت نامے میں آپ معصوم کو کیا دیتے ہیں؟ آپ جو اتنی دور سے آئے ہیں، معصوم کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے ہیں؟ آپ وہاں کہتے ہیں کہ بے ابی و امی، اے میرے معصوم امام، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن میں تجھ پہ اپنے ماں باپ نچھاور کرتا ہوں۔ یہ زیارت کے الفاظ ہیں۔
کہ اے مولا 8ویں امام کی بارگاہ میں جائیں، سید الشہداء کی بارگاہ میں جائیں، اللہ آپ کو لے جائے۔ وہاں آپ یہی کہتے ہیں، آپ کو میں نے یہ کتابوں میں یہ جملہ دیکھا ہے کہ امیر المومنین جب قائم کے ناصروں کا ذکر کرتے تھے یہی جملے ان کے لیے کہا کرتے تھے۔ یقین مانیں اتنی بڑی عظمت میں نے کسی غیر معصوم کی نہیں دیکھی کہ مولا جب قائم کے ناصروں کو یاد کرتے تھے، روتے تھے، کہا کرتے تھے بے ابی و امی علی عدت مجہولا، کہ میرے ماں باپ، علی کے ماں باپ قربان ہو قائم کے ان ناصروں پر کہ جنہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں۔ کیا عظمتیں ہیں، کیا عظمتیں۔ تو ایک قدم تو بڑھا، اماموں کی نگاہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو مولا کے سچے ناصر بننے کی توفیق دے۔ میرا آج دل کر رہا ہے کہ اس ننھے ناصر کا ذکر کروں کہ جس پر صرف مسلمان نہیں روئے، صرف مسلمان نہیں روئے، جس پہ صرف مسلمان نہیں روئے، علی اصغر پہ ہندو نے سنا تو وہ بھی رو پڑا، مسیحی نے سنا تو وہ بھی رو پڑا، یہودی نے سنا تو وہ بھی رو پڑا۔ علی اصغر تو وہ مجاہد ہے کہ جس نے لشکر اشیاء کو بھی رلا دیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سید الشہداء نے دین کو بچایا، اس میں کوئی شک نہیں، انسانیت کو بچایا، لیکن آپ کو پتہ ہے سید الشہداء کو کس نے بچایا؟ اسی ننھے مجاہد علی اصغر نے بچایا۔ کربلا کو بچانے والا یہ ہے، کیونکہ جو علی اصغر کے مصائب سنتا ہے، اگر علی اصغر نہ ہوتا شاید لوگ کہتے کہ یہ جوانوں کی لڑائی تھی، دو خاندانوں کی لڑائی تھی۔ یہ علی اصغر کی شہادت ہے کہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے کا پیاسا بچہ کس طرح ظلم سے مارا گیا، پھر سب پکارتے ہیں ہاں حسین مظلوم تھا، ہاں واقعاً حسین مظلوم تھا۔ یہ علی اصغر ہے جو سید الشہداء کی مظلومیت پر گواہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مقتل کی روایات ہیں کہ جب مولا کا کوئی نہیں بچا، جب تنہا ہو گیا زہرا کا لال، تلوار کا سہارا لیا، نہ علی اکبر تھے، نہ عباس تھے، نہ قاسم تھا، نہ حبیب تھے۔ جب بالکل تنہا ہو گیا میرا مولا، اس وقت امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری داد کو پہنچے۔ اس کے بعد مولا نے جب تیسرا استغاثہ بلند کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ اجرکم اللہ۔ اب کائنات میں جو ہلچل مچنی تھی وہ تو مچی ہوگی، لیکن رسول زادیوں کے خیموں میں کوہرام مچ گیا، بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ مولا بڑی جلدی سے خیمہ کی طرف گئے، کہنے لگے زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، کلثوم، فاطمہ میں زندہ ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی بھیا جب آپ نے استغاثے بلند کیے ہیں اسی وقت سے اصغر بے چین ہے اور اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ اجرکم اللہ۔ اب اصغر جھولے میں قرار نہیں پا رہا، ہاتھوں میں بے چین ہے اصغر۔ فرمایا یہ آخری حجت ہے، مجھے دے دو۔ اصغر کو تیار کیا گیا۔ مقتل میں ہے کہ بی بی رباب نے پتہ نہیں کیا سوچ کے اصغر کو نیا کرتا پہنایا، سر پہ ایک چھوٹا سا امامہ پہنایا، پتہ نہیں بی بی کے ذہن میں کیا تھا، اصغر کو دیا مولا کے ہاتھوں میں۔ اب سکینہ بار بار پوچھ رہی ہے بابا اصغر کو پانی پلا دو گے؟ جاتا ہوں بیٹا۔ اپنی ابا کے دامن میں اصغر کو لپیٹا مولا نے، چل پڑے لشکر اشقیاء کی طرح۔
وہ ملعون کہنے لگے حسین کے پاس اب کچھ نہیں بچا، اب قرآن لے کے آ رہا ہے۔ کہا ہاں قرآن تو نہیں، قرآن کا ایک سپارہ لے کے آ رہا۔ مولا نے ابا کے دامن کھولے، بچے کو لشکر اشقیاء کے سامنے پیش کیا، کہا افلا ترون کیف یتلظی عطشا، تم نہیں دیکھ رہے، تم اس بچے کو نہیں دیکھ رہے۔ تلظہ والی جو لفظ مولا نے استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے اور کافی دیر پانی کے باہر رہے تو پیاس سے مچھلی کبھی اپنا منہ بند کرتی ہے کبھی کھولتی ہے، وہی تعبیر مولا نے استعمال کی۔ کہا تم نہیں دیکھ رہے، شدت پیاس سے یہ بچہ کبھی اپنا منہ کھول رہا ہے اور بند کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہنے لگے ملعون کہنے لگے حسین تو نے خود پانی پینا ہے، بچے کا بہانہ کر رہا ہے۔ ایک عیسائی ماہر نفسیات تھا، کہنے لگا میں حسین تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے تو نے کس طرح پانی مانگا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ ایک شریف کے لیے ملعون سے مانگنا ہی بہت ہے، اور اگر شریف ایسا ہو جو ساری عمر دیتا رہا ہو اور آج مانگنے کی نوبت آ جائے، یہ سب سے بڑی اس کی مظلومیت ہے۔ ان ملعونوں نے پانی نہیں دیا۔ بی بی سکینہ سے کچھ اشعار نقل ہوئے ہیں، مولا کی اس وضعیت پر بی بی سکینہ نے کچھ اشعار نقل کیے ہیں کہ میرا باپ جب اس وقت کھڑا اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، اس وقت تم شیعوں کو یاد کر رہا تھا، کہہ رہا تھا شیعتی مہما شربتن ما عذب فاذکرونی، او مجھ پر رونے والے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کر لیا کرنا۔ اجرکم اللہ۔ سمعتن بغریب و شہید فاندبونی، اگر کسی غریب اور شہید کا ذکر کر سنو تو مجھ پر بھی رو لیا کرنا۔ اگر کسی غریب اور شہید کا ذکر سنو تو مجھ پر بھی رو لیا کرنا۔ اور اس کے بعد یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا ان تنظرونی، اے میرے شیعوں کاش تم سب آج یوم عاشورہ میرے پاس ہوتے اور مجھے دیکھتے، کیف استسقی لطفلی، کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں، فابوا ان یرحمونی، لیکن ملعون انکار کر رہے ہیں، کوئی بھی اصغر پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب ان ملعونوں نے کچھ نہیں دیا تو مولا نے کہا اصغر میں نے تو اپنی حجت تمام کر دی، اب تو نے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے، اب تو نے کچھ۔ مقتل میں آیا ہے کہ 6 ماہ کے اصغر نے اپنی خشک زبان کو ہونٹوں سے نکالا اور اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ اب جب یہ منظر اشقیاء نے دیکھا تو عمر سعد کی وہ فوج جو اب تک سب کو قتل کر رہی تھی، سب نے منہ چھپا کے رونا شروع کر دیا۔ کہا ہمارے بھی بچے ہیں، عمر سعد شرم کر، یہ بچہ کتنا پانی پیے گا، شاید چند قطرے، اسے پانی دے دے۔ اب جب اس ملعون نے دیکھا نا فوج کے اندر بغاوت کے آثار، حرملہ کو کہا اقطع کلام الحسین، حرملہ جلدی کر حسین کی کلام کو قطع کر۔ اس ملعون نے بھی وہ تیر اٹھایا، مقاتل میں ہے کہ جس تیر سے عرب کے لوگ گھوڑے کو گراتے تھے، وہ 3 شعبہ تیر کہ جس کا وزن بھی اصغر کے وجود سے زیادہ تھا۔ اس شدت سے اس ملعون نے تیر مارا، فانقلب الصبی علی ید ابی، بچہ شدت ضرب سے باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا، ایک طرف سے دوسری طرف پلٹ گیا۔ روایت میں ہے کہ فَصُبِحَتْ مِنْ اذن الی اذن، تیر سے بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہوتا چلا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کے آنسو قبول کرے۔ اب جب یہ تیر لگا، مقتل میں لکھا ہے کہ
اصغر مسکرایا، باپ کو دیکھ کے مسکرایا۔ ہندوستان کا ایک وزیر تھا گوپی ناتھ، وہ کہا کرتا تھا کہ میں ہندو ہوں لیکن عاشق حسین ہوں۔ مجھے 61 ہجری کے مسلمان کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا وزنی تیر اس معصوم بچے کو مارا جس سے یہ نہیں پتا تھا کہ تیر کھانے کے بعد رویا کرتے ہیں یا مسکرایا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جب اصغر ذبح ہو گئے، اب امام کے ہاتھوں پہ اصغر تڑپ رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں جس طرح پرندہ پر پھڑپڑاتا ہے، اصغر کے ہاتھ پاؤں چل رہے تھے۔ مولا مایوس نگاہ سے جان کنی دیکھ رہے تھے اپنے معصوم لال کی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ تو حسین کے دل سے پوچھ کیا گزر رہی تھی۔ سید الشہداء آپ کے صبر کو سلام ہو۔ اب اس کے بعد جو سخت ترین مرحلہ آیا وہ یہ تھا کہ اس ننھی سی گردن سے تیر کی نوک کیسے نکالے مولا۔ میں کہوں گا اکبر کے پہلو سے برچھی نکالنا آسان تھا، پتہ نہیں حسین نے وہ تیر کی نوک کیسے نکالی ہوگی اصغر کی گردن سے۔ جب تیر کی نوک نکالی نا تو مولا کا ہاتھ پاؤں خون سے بھر گئے۔ پہلا جو چلو تھا خون کا امام نے آسمان کی طرف پھینکا، روایتوں میں ہے کہ ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں آیا، اور دوبارہ پھر چلو بھرا۔ میرے مولا نے اپنے محاسن پہ، اپنی داڑھی پہ خضاب کرنا شروع کیا اور لشکر اشقیاء کو دیکھ کے کہا فَحَاكَذَا أُولَٰئِكَ جدی رسول اللہ، او میری نسل کو مٹانے والے ظالمو، نانا سے تمہاری اسی طرح شکایت کروں گا اصغر کے خون کے خضاب سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب اس کے بعد اصغر کا لاشا ہے اور سید الشہداء لاشے کو لپیٹ کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن خیمے کے پاس پہنچتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سید الشہداء کو مدینہ سے جب سفر شروع کیا تھا کبھی بھی اتنا تردد نہیں ہوا تھا جتنا اصغر کی لاش کو لے جاتے ہوئے 7 دفعہ حسین خیمے تک گیا ہے، 7 دفعہ پیچھے پلٹے ہیں۔ سوچتے ہوں گے میں رباب کو کیا دکھاؤں، سکینہ کے سوالوں کا جواب کیسے دوں۔ اب جب مولا لے کے گئے ہیں، سب سے پہلے سکینہ نے کہا، مولا نے تو لپیٹا ہوا تھا اصغر۔ سکینہ نے کہا بابا اصغر اتنا پیارا تھا، اسے پانی پلا آئے ہیں۔ اسقیت اخی۔ اب امام نے اپنی چادر رباب کے حوالے کر دی۔ جب رباب نے چادر ہٹانی شروع کی، جب پلو ہٹتے گئے اور جب اصغر کا کٹا ہوا گلا دیکھا، بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، صرف یہی کہا یا بنیا اب مثل کا ینہر، او میرے لال اصغر مجھے نہیں پتا تھا تجھ جیسے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پتہ نہیں کس طرح مولا نے لاشا اصغر کا لیا رباب سے، لے کے چل پڑے۔ اب حسین کے ذہن میں کیا تھا، کسی لاشے کو نہیں دفنایا، اصغر کے لاشے کو دفنانے کے لیے چل پڑے۔ تلوار کی نوک سے ایک ننھی سی قبر کھودی، لاشا اصغر رکھا اور کربلا کی گرم، تو اب حسین روتے روتے قبر پر گر گئے۔ ہمارے ہاں بھی جب کسی کا عزیز مرتا ہے، کوئی بھائی مرتا ہے، کوئی ماں مرتی ہے، لوگ روتے روتے قبر پر گر جاتے ہیں، لیکن انہیں کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ آج حسین اصغر کے قبر پہ گرا ہوا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ جنہوں نے اٹھانا تھا سب دنیا سے چلے گئے تھے۔ جب مولا کا گریہ بڑھا تو عالم غیب سے آواز آئی، داہ یا حسین، حسین چھوڑ دے قبر کو،
فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، ہم نے اصغر کے لیے بہشت میں دودھ پلانے کا انتظام کر دیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ ماتم